15 رمضان سن 60 ہجری کو حضرت مسلم ابن عقیل نے مکہ سے کوفہ کی جانب سفر شروع کیا تاکہ امام حسین کے لیے کوفے والوں سے بیعت لے سکے۔ حضرت مسلم بن عقیل راستے میں سفر میں اپنا راستہ بھول گئے، مگر عمل اس قدر مہم تھا کہ وہ واپس نہیں آئے اور وہیں پہ راستہ تلاش کرتے رہے۔ اتنے میں کہ انہیں ایک قافلہ مل گیا اور وہ ان قافلے سے جا ملے، اور اس طرح سے حضرت مسلم بن عقیل کوفہ جا پہنچے اور وہاں جا کر آپ نے مختار سقفی کے گھر قیام کیا، اور اس طرح سے کتاب خدا، سنت رسول کی طرف دعوت اور ظالموں کے خلاف جہاد اور مظلوموں کا دفاع اور اہل بیت کی مدد کی شرائط پہ بیعت لینا شروع کی۔ مسلم کے کوفے پہنچنے کے 53 روز بعد 5 شوال سن 60 ہجری تک 18,000 افراد نے مسلم بن عقیل کی بیعت کی۔ کیونکہ معاویہ کے مرنے کے بعد تمام لوگ حضرت مسلم کے گرد جمع ہو رہے تھے، تو بنی امیہ کے جاسوسوں نے کوفے کے تمام تر حالات یزید کو آگاہ کر دیا کہ اس طرح سے کوفے میں لوگ تمہارے برخلاف بغاوت کر رہے ہیں۔ تو یزید نے فوراً سے اپنے مشیروں کو بلا کے اس بارے میں مشورہ کیا کہ اس صورتحال میں کیا کیا جائے۔ تو انہوں نے مشورہ دیا کہ چونکہ زیاد جو کہ ابن زیاد کا والد تھا، انہوں نے کوفے میں بہت عرصہ حکومت کی تھی، جس وجہ سے ابن زیاد کو کوفے کے تمام لوگوں سے واقفیت کے ساتھ ساتھ کوفے کو کس طرح سے مہار کرنا ہے یہ سب معلوم تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ ابن زیاد کو وہاں کا گورنر بنا دیا جائے۔ تو اس طرح سے ابن زیاد کو یزید نے خط لکھا اور کہا کہ جس قدر ہو سکے جلدی کوفہ پہنچو اور جا کے کوفہ کی تمام سرگرمیوں کو اپنے ہاتھ میں لے لو، اور اس طرح سے جس طرح سے چاہو اس کو اپنے قبضے میں لو اور اس کی تمام سرگرمیوں کو کنٹرول کرو۔ اس طرح سے ابن زیاد نے 4 دن کے اندر طے کرنے والے سفر کو 1 دن اور رات کے اندر طے کیا اور کوفہ پہنچ گیا، کیونکہ لوگوں کے اندر یہ مشہور تھا کہ امام حسین علیہ السلام آ رہے ہیں اور امام حسین کا انتظار کیا جا رہا تھا۔ تو لوگوں نے امام حسین کا گمان کر کے ابن زیاد کا بہت خیر و مقدم کیا، کیونکہ اس وقت ابن زیاد نے اپنا چہرہ چھپا رکھا تھا، کوئی بھی یہ نہیں سمجھ سکتا تھا کہ یہ ابن زیاد ہے یا کوئی اور۔ لیکن ابن زیاد نے دربار میں داخل ہوتے ہی تمام فوجیوں کو جمع کیا، اور فوجیوں کو جمع کرنے کے بعد دستور دیا کہ کوفے کو مکمل طور پہ بند کر دیا جائے، کوئی شخص بھی کوفے سے باہر نہ جائے اور کوئی شخص بھی کوفے کے اندر نہ آئے، اور اسی طرح سے کسی شخص کو بھی نماز مغرب کے بعد باہر نکلنے کی اجازت نہ ہو۔ اور اس طرح سے جو لوگ بھی مسلم کی بیعت کر رہے ہیں ان کو دھمکی دی گئی کہ ایسے لوگوں کی جان و مال محفوظ نہیں ہوگی اور ان کو حکومت کے باغی شمار کیا جائے گا، اور اس طرح سے ان کی حکومت سے جنگ سمجھی جائے گی، اور اس طرح سے بہت سے لوگ ڈر گئے۔ اور اس کے علاوہ پورے کوفے میں خوف و ہراس پھیلا دیا گیا کہ کوئی شخص بھی اس طرح سے آگے بڑھا تو اس کی جان اور اس کی مال کی حفاظت کا ذمہ دار وہ خود ہوگا۔ تو اس صورتحال میں حضرت مسلم کے ساتھ جو لوگ بہت زیادہ کام کر رہے تھے ان کی بھی کھوج لگانا شروع کی، اور ان تمام بڑے بڑے لوگوں جن میں سے حضرت مختار اور اس کے علاوہ حانی ابن عروہ، ان تمام لوگوں کے اوپر بھی نظر رکھنا شروع کی۔ تو ان تمام وجوہات کی وجہ سے حضرت مسلم ابن عقیل کو اپنی تمام تر سرگرمیاں خفیہ کرنی پڑی اور خود کو ایک جگہ پہ چھپانا پڑا، چونکہ حضرت مسلم ابن عقیل جو کہ خط حضرت امام حسین کو بھیج چکے تھے، جو کہ اپنے قاصد کو روانہ کر چکے تھے کہ کوفے کے حالات درست ہیں اور آپ کوفہ کی جانب سفر شروع کریں۔ اب حضرت مسلم ابن عقیل کے لیے کوئی دوسرا راہ نہ تھا کہ نہ کوفے سے باہر جا سکتے تھے اور نہ ہی کوفے کو ترک کر سکتے تھے بالکل، کیونکہ امام حسین علیہ السلام ادھر سے سفر شروع کر چکے تھے۔ تو ان تمام صورتحال میں حضرت مسلم کو اپنی تمام سرگرمیاں خفیہ طور پہ انجام دینی پڑی۔ تاریخ کربلا کی یہ تمام ویڈیوز معتبر منابع سے اکٹھی کی جاتی ہیں۔
جن میں سے رسول جعفریان، تاریخ اسلام اور تل لہوف شامل ہیں۔